بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللہ عزیز ذو انتقام۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 سے تلاوت کی گئی ہے اور یہ مضمون تو اور آگے تک جائے گا انشاءاللہ۔ چونکہ ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے اور لاک ڈاؤن کے اندر جو سلسلہ چل رہا تھا وہ ذہن سے نکل چکا ہوگا، اس لیے ہم ایک تھوڑی سی ایک مختصر سی تمہید پیش کر دیتے ہیں ان آیتوں کے ربط کے لیے کہ یہ جو سورۃ المائدہ ہے اس کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں حلال اور حرام کے، اور اصولی طور پر بڑی باتیں بیان کی گئی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان احکامات کو بیان کرنے سے پہلے یہود اور نصارہ کے احکامات بیان کیے گئے ہیں اور درمیان میں پھر یہود اور نصارہ کا تذکرہ آئے گا۔ تو یہ جو احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، اور پہلے یہود اور نصارہ کا تذکرہ کیا گیا، پھر احکامات بیان کیے گئے، پھر یہود اور نصارہ کا تذکرہ کیا گیا، پھر احکامات بیان کیے گئے، یہ جو ترتیب ہمارے سامنے قائم ہوتی ہے جو گزشتہ کئی پاروں سے چلی آ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب، اور وہ سبب اگر انسان کی نگاہوں کے سامنے ہو، وہ جو سبب ہے جس کو ہم بطور تمہید کے پیش کر رہے ہیں، وہ سبب اگر انسان کی نگاہوں کے سامنے ہو تو اس کے سامنے اسلام کو سمجھنا، دین اسلام کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور فرقوں کی جو کثرت ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں وہ فوراً سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت جو دلوں کے حال کا جاننے والا ہے اور اپنے بندوں سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ تو بہت باریک باتوں کا جاننے والا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہود اور نصارہ کی کارستانیاں ہمارے سامنے پیش کی، ابھی ہم آگے چل کر اس کا تذکرہ کریں گے، یہاں بطور تمہید کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہود اور نصارہ کا معاملہ جو قرآن پاک نے اس سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے، اس سے پہلے جو ذکر کیا ہے اس کی تفسیر گزر چکی ہے، لہذا اب ہم اس کا یہاں پر اعادہ نہیں کریں گے، لیکن سورہ مائدہ میں جو تذکرہ گزرا ہے اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان آیات کے ربط کے لیے کہ ان کے اوپر کچھ چیزیں حلال کی گئیں، کچھ چیزیں حرام کی گئیں۔ جو اب دیکھیے بنی اسرائیل کا جو ذہن ہے، اللہ نے شریعت کو اتاری، کچھ چیزوں کو حلال کیا، کچھ چیزوں کو حرام کیا۔ اب بنی اسرائیل کا معاملہ یہ ہوا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس کو جائز کرنے کے طریقے ڈھونڈنے لگے کہ یہ جو حرام کی چیز ہے، یہ جو اللہ نے حرام کر دیا ہے، یہ کیسے ہمارے لیے جائز ہو جائے۔ اور اس کا ایک طویل واقعہ اس سے پہلے کی تفسیروں میں گزر چکا ہے کہ سنیچر کے دن کی حرمت تھی ان کے یہاں، یوم السبت، اور اس دن مچھلیوں کے شکار کو حرام کر دیا گیا تھا، اور ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں اس دن، جس دن سنیچر کا دن ہوتا تھا، اس دن مچھلیاں خوب کثرت سے آتی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے حیلہ اختیار کیا اور یہ کرنا شروع کیا کہ جو جمعے کا دن ہوتا تو وہ سمندر میں نالیاں بنا دیتے اور آگے چل کر ایک بڑا سا تالاب سا۔ اب ہوتا یوں کہ جب پانی افان پر آتا اور مچھلیاں خوب کثرت سے آتی سنیچر کے دن، تو وہ نالیوں سے گزرتے ہوئے اسی تالاب میں گر جاتی، اور سنیچر کے دن یہ لوگ اپنے ہاتھوں کو روک کر بیٹھے رہتے، اور جیسے ہی مغرب
کا وقت ہوتا، یعنی اتوار کا دن لگ گیا، سنیچر کا دن ختم ہو گیا، بس فوراً ان مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس حیلے کو، جو انہوں نے حرام چیز کو جو انہوں نے حلال کیا اپنے لیے، اس کو اللہ رب العزت نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا، انتہائی درجے کی۔ یہ تمہید اپنے سامنے رکھیے آپ، کیونکہ یہ جو ہمارے سامنے جو آیت آ رہی ہے یہ بالکل اسی پس منظر میں ہے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ ہوا کہ شریعت سے کھلواڑ کرنا شروع کر دیا۔ ان کی جو غلطیاں ہیں کہ کلام کو مٹانا، اس کے اندر اپنی باتوں کا داخل کر دینا، اور اپنے ذہن سے سوچی ہوئی بہت ساری چیزیں، رسم اور رواج جو ان کے کلچر میں داخل تھیں، ان سب کو دین کا حصہ بنا دینا، یہ ساری چیزیں تو ایک طرف، لیکن ایک بہت بڑا کام، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس چیز کو انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا، اور شریعت کے تمام معاملے میں ان کے حالات ایسے ہی رہے۔ کسی بھی، نہ نمازوں کی پابندی انہوں نے کی، نہ روزے کی پابندی انہوں نے کی۔ اللہ نے جو احکامات ان کو دیے ان کو پسے پشت ڈال دیا، جس پر جی چاہا عمل کیا، جو مرضی کے مطابق ہوا عمل کیا، جو مرضی کے مطابق نہیں ہوا نہیں عمل کیا۔ یہ بنی اسرائیل کی جو پوری صورتحال ہے، شکار کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا ہے۔ اب انہوں نے اس کے لیے تدبیریں اختیار کی اور کسی طرح اس کو اپنے اوپر جائز کر لیا۔ سورہ اعراف میں بھی اس کا بڑا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے جو موجودہ ہمارے سامنے آیت ہے، مسلمانوں کے سامنے اللہ رب العزت نے کہا، اسے پہلے کی جو آیات ہیں، اس آیت نمبر 94 سے پہلے کی جو آیات ہیں، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے خون کو، بہتا ہوا جو خون ہے حرام ہے اس کا کھانا، خمر ہے، میسر ہے، انصاب ہے، ازلام ہے، یہ پورا ان سب کو حرام کر دیا گیا۔ انہی ضمن میں اب آگے باتیں آ رہی ہیں کہ دیکھو شیطان تمہیں بہت گمراہ کرنا چاہتا ہے، شیطان تمہیں چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت سے دور کر دے، یہ شیطان کا کام ہے یہ۔ اور اللہ نے ایک بات فرمائی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو اور چوکنا رہو۔ اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ چوکنا رہنے سے کیا مراد ہے اس کے گزشتہ تفسیر میں۔ اب دیکھیے، اب فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم، نہیں اس سے پہلے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم۔ اے ایمان والو، دیکھیے یہاں پر خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں پر خطاب جو ایمان والوں سے بڑی محبت کا خطاب ہے کہ وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، اس بات کو سنو، اس حکم کو سنو۔ ابھی حکم نہیں دیا گیا ہے، ابھی گفتگو ہو رہی۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے شکار کے ذریعے سے۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، وہ شکار تمہارے ہاتھوں میں اور تمہارے نیزوں کی پہنچ کے اندر ہے۔ اور اللہ یہ آزمانا چاہتا ہے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کون ہے جو اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، غائبانہ طور پر۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اس کے بعد اگر کوئی حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم احرام پہنے ہوئے ہو حج یا عمرے کے لیے، جب تم احرام پہنے ہوئے ہو تو اس وقت شکار مت کرو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور اگر کوئی جان بوجھ کر یہ شکار کرتا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو جو شکار اس نے کیا ہے اسی کے جیسا کوئی جانور وہ کعبے میں حرم کے اندر اس کی قربانی پیش کرے، اور اس جانور کا فیصلہ کیا جائے گا کہ دو مسلمان عادل گواہ یہ بتائیں گے کھڑے ہو کر کہ یہ جو تم نے جانور شکار کیا ہے اس کے جیسا کون سا دوسرا سا جانور ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے ہرن کا شکار کر لیا تو ہرن کے جیسا بکرا ہے تو اس کی جگہ پر آپ کو بکرا دینا ہوگا۔ اچھا، پھر فرمایا گیا ہدی بالغ الکعبہ، یہ جو ہوگا، یہ جو قربانی کا جانور ہوگا
جو تم نے مارا ہے، جان بوجھ کر شکار کیا ہے، اس کے بدلے میں اب جو جانور قربان کرو گے تو وہ حرم میں کرو گے، یا او کفارۃ طعام مساکین، یا کچھ مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، یا او عدل ذالک صیاما، یا روزے رکھنا۔ یہ جو آیت او بیان کیا گیا، یا تو یہ کرو، یا تو یہ تین چیزیں، تین آپشن یہاں پر دیے گئے۔ یا تو یہ ہے کہ اس جیسا ایک جانور تم قربان کرو خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کا مطلب حرم میں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم اس جانور کے برابر اس کا اندازہ لگاؤ کہ یہ جانور کتنے کا ہوگا، کیا قیمت ہوگی اس کی، اسی کے برابر غلہ تقسیم کرو فقراء اور مساکین میں۔ ورنہ جو اس کی قیمت ہے، کتنے کلو نکل رہا ہے، تو 1 کلو کے بدلے میں آپ ایک روزہ رکھیں۔ تو یہ تین آپشن ہے، تینوں میں سے کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، یہ اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ جو اس نے گناہ کیا ہے یہ اس کو چکھ سکے۔ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ، جو گزشتہ گناہ تم نے کیے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ وَمَنْ عَادَ، لیکن پلٹ کر جو پھر اس گناہ کو کرے گا، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ یہ اس لفظ کو سنیے، ابھی اس پر ہم تشریح کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اور اللہ بہت طاقتور ہے اور وہ انتقام لینے والا ہے۔ یہاں پر ایک حکم دیا گیا کہ حالت احرام میں آپ کو شکار نہیں کرنا ہے۔ حدیث شریف میں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام چل رہے ہیں احرام باندھے ہوئے، اور جب انہوں نے خیمہ لگایا، بخاری اور مسلم کی روایت تھی، تو جانور کثرت سے آ رہے ہیں، سامنے جانور دکھائی دے رہے ہیں، پرندے آ رہے ہیں، داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف بنی اسرائیل کا کردار تھا، ان بدبختوں کا، یہودیوں کا جو کردار تھا کہ ان لوگوں نے تو جو اللہ نے حرام کیا تھا اس کو حلال کر لیا۔ یہاں مسلمانوں کا معاملہ، صحابہ کرام کا کردار دیکھیے، جانور خیمے میں داخل ہو رہے ہیں لیکن وہ اسے چھو نہیں رہے۔ ابو قتادہ جو حالت احرام میں نہیں تھے، وہ بیٹھے ہوئے اپنا جوتا سی رہے تھے، اچانک سامنے نظر اٹھتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنگلی جانور کھڑا ہے جس کا شکار کیا جاتا ہے، بڑا سا جانور نیل گائے کی مانند۔ اب ان کی جو نگاہ پڑتی ہے، اپنا سامان چھوڑ کر فوراً اٹھتے ہیں اور جلدی سے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، اور گھوڑا سے ان کا کوڑا گر جاتا ہے نیچے۔ تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں جو حالت احرام میں تھے، ان سے کہتے ہیں کہ ذرا میرا کوڑا اٹھاؤ۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم نہیں اٹھائیں گے، تم شکار کرنے جا رہے ہو، ہم اس میں مدد نہیں کریں گے۔ وہ جلدی سے اترتے ہیں، اپنا کوڑا اٹھاتے ہیں، پھر گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور جا کر اس کو شکار کرتے ہیں، شکار کر کے لاتے ہیں، شکار کر کے لاتے ہیں، اور اب وہ کھا رہے ہیں۔ اب سوال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کیا اس جانور کا شکار، مطلب دیکھیے شکار ہو گیا ہے، کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں، اجازت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کسی نے ان سے کہا تو نہیں تھا شکار کرنے کے لیے؟ جو تم لوگ ہو جو ہے حالت احرام میں، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہم میں سے کسی نے نہیں کہا تھا۔ کہا تھا اچھا تم نے کوئی مدد تو نہیں کی تھی ان کی شکار کرنے پر؟ تیر اٹھا کر دے دیا ہو، نیزہ اٹھا کر دے دیا ہو، مدد کرنے میں اشارہ کر دیا ہو کہ وہ دیکھو جانور ہے وہاں پر جاؤ؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہم نے ایسا نہیں کیا۔ کہا تو پھر کھاؤ، کوئی حرج نہیں، یہ تو پھر ایک تحفہ ہو گیا، کوئی تمہیں کھلا رہا ہے کھائے، کوئی حرج نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ جو آدمی حالت احرام میں ہے وہ گوشت ہی نہیں کھا سکتا، ایسا مطلب نہیں ہے، کھا سکتا ہے، لیکن تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے نہ اشارہ کیا ہو، تم نے نہ تعاون کیا ہو، تم نے نہ اس پر مدد کی ہو، نہ ان کو بتایا ہو، نہ ان کو ابھارا ہو کہ جاؤ جاؤ جا کر شکار کر کے آؤ، ایسا بھی نہیں ہے، تو اب تم کھا سکتے۔ اور ادھر ایک اور روایت ملتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں ہیں، ایک صحابی آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے نکل رہے ہیں، آپ جلدی سے جاتے ہیں، ایک جانور ذبح کر کے لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ہمارے لیے خاص کر کے یہ کیا ہے، ہم اسے نہیں کھائیں۔ کیوں؟ آپ کو دیکھا، اب آپ کے لیے وہ جا رہے ہیں، حال محرم کے لیے،
محرم کے لیے شکار کرنے خاص طور سے. لہذا یہ غائب درجہ کا تقوی ہے جو ایک پیغمبر ہی کر سکتا ہے. اور ہم پیغمبر کی یہ شان دیکھتے ہیں اور ان کے صحابہ کرام کی شان دیکھتے ہیں. کیسا ڈھال دیا تھا دین اسلام کے اندر کہ خیمے کے اندر جانور آ رہے ہیں, داخل ہو رہے ہیں, ان کے ہاتھ کے بالکل پکڑنے کے قریب ہیں لیکن نہیں پکڑ رہے. تو یہ جو دو کردار اللہ نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں, اب دیکھیے اس تجزیہ دیکھیے. بنی اسرائیل نے یہی کام کیا تھا, ان کو بھی شکار سے منع کیا گیا تھا, مومنین کو بھی شکار سے منع کیا گیا. اس حکم میں دونوں برابر ہو گئے. بنی اسرائیل کا معاملہ کیا ہوا کہ انہوں نے اس حرام چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیا, شریعت کا مذاق بنا کر رکھ دیا, اللہ کے حکم کا ایک مذاق اڑا دیا انہوں نے. اللہ رب العزت نے ان پر ذلت مسلط کر دی, ان کے اوپر ذلت طاری کر دی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ نے ان پر ذلت تھوپ دی ہے, جہاں جائیں گے ذلیل اور خوار ہوں گے. ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی. اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی. ایک وقت تھا کہ کوئی ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر ان کو غلام بنا کر نہ رکھا گیا, ان کے اوپر لوگوں نے ظلم نہ ڈھایا. بنی اسرائیل کی جو کارستانیاں ہیں تو اللہ کی پناہ. اور مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوا, ان کو ذلت ہوئی. اور مسلمانوں کا معاملہ یہی مسلمان جو ابھی صلح حدیبیہ میں آپ کو دکھائی پڑ رہے ہیں, جو بیچارے داخل ہونا چاہتے ہیں مکے میں اور ان کو روک دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ واپس جائیے, اس سال نہیں کر سکتے, آپ آئندہ سال آئیے گا, اور تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہیں ہونا چاہیے, اور تلوار نیام کے اندر ہونا چاہیے, شرطیں. اور مسلمان واپس جاتے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے عروج مقدر کر دیا, لکھ دیا. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تہائی حصے پر غالب ہو گئے. بڑے بڑے طاقتور جو سلطنتیں تھیں, رومن امپائر, پرشین امپائر, ان سب کو خاتمے میں لا دیا یہ مسلمانوں کو. اب آپ کو یہ لفظ یہاں پر سمجھ میں آئے گا, وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ. اللہ کی شریعت سے جو کھلواڑ کرے گا, اللہ کے حرام کردہ اشیاء کو جو حلال کرے گا, یا اللہ نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کرے گا, شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا, اس کو سزا اسی دنیا میں دی جائے گی بحیثیت پوری قوم کے. واللہ عزیز ذو انتقام. اور یہ اصول ہے, یہ جو ذو انتقام کا لفظ ہے, انتقامہ کہتے ہیں اس کو اس کا صلہ دینا, جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ دینا. تم نے غلط کام کیا ہے تو اس غلط کا بدلہ تمہیں ملے گا. آج آپ دیکھیں, آج مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں, آپ چاروں طرف دیکھیں. اللہ کی توحید جو اللہ نے اتاری تھی, جس کی طرف سارے انبیاء نے دعوت دی, اللہ کے رسول جو کھڑے ہو کر پتھر کھاتے رہے, مار کھاتے رہے, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے رہے, اور آپ توحید کی دعوت دیتے رہے, آج اسی توحید کا ملغوبہ بنا دیا گیا. جو عقائد یہود اور نصارہ کے تھے اللہ کے بارے میں, وہی عقیدہ جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول آئے تھے, وہی عقیدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گڑھ لیا گیا. جیسے اللہ رب العزت جل جلالہ جل شانہ وحدہ لا شریک لہ ہے, نہ اس کے کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیٹی ہے, وہ ان تمام عیوب سے بالکل پاک ہے. لیکن یہودیوں نے غلطی کی, حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. عیسائیوں نے غلطی کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, اس کا حصہ, اس کا جز, اور انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو, بہت گہرا تعلق ہے. پھر وہ تعلق گہرا ہوتے ہوتے غلو ہو گیا, غلو ہوتے 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 یہ ہوا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں, اسی کا حصہ ہے, اسی کا ٹکڑا ہے, اسی کا جز ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کھڑے ہو کر اسی کو توڑ رہے ہیں, اسی عقیدے پر ضرب لگا رہے ہیں, اسی بات کو واضح کر رہے ہیں کہ لوگوں سن لو, اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو, وہ خالق ہے, سب اس کی مخلوق ہے, سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. اس نے سب کو پیدا کیا ہے تو لوگ پیدا ہوئے ہیں.
اس نے شعور دیا ہے تو لوگوں کو شعور ملا ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں اور چاہے وہ نبی ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے موسیٰ اور عیسیٰ ہوں، کوئی بھی ہو. لیکن ہمارے یہاں اسی توحید کو خراب کیا گیا، یہ کہہ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے وہ. بلکہ اور آگے بڑھ کر کہا گیا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھیے آپ نے یہودیوں کو منع کیا کہ اللہ کو پکارو، موسیٰ کو مت پکارو. عیسائیوں سے کہا کہ اللہ کو پکارو، عیسیٰ مسیح کو مت پکارو. مشرکین مکہ سے کہا کہ تم اللہ کو پکارو، ابراہیم اور اسماعیل کو اور لات عزا حبل کو منات کو مت پکارو. یہ آپ نے منع کیا، اس کی طرف دعوت دی، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. آپ نے اعلان کیا، قرآن پاک نے اعلان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. ایک صحابی نے کہہ دیا ما شاء اللہ ورسولہ، جو اللہ چاہے اس کا رسول چاہے. آپ نے کہا چپ، غلط کہا تم نے، قل بل ما شاء اللہ وحدہ، جو تنہا ایک اکیلا اللہ چاہے. لیکن ہوا کیا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پکار رہے ہیں، مصیبتوں میں پکار رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ مشکل کشا ہیں، وہ پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے، نور کا ایک حصہ ہے. اور وہ وہی قیامت کے دن سب کو جس کو چاہیں گے جنت دیں گے، جس کو چاہیں گے دوزخ دیں گے. یہ بالکل عیسائیوں کا عقیدہ. انہی کو مصیبت میں پکارا جا رہا ہے. ایک صاحب تھے کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے اور ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کا چہرہ کالا پڑنے لگا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک سب جھوٹی روایتیں ہیں، سب جھوٹی باتیں پھیلائی گئی ہیں عوام میں، کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب چلے آ رہے ہیں، بہت روشن چہرہ ان کا، اور اس عورت کے منہ پر اور پیٹ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہو گئی عورت بالکل. اب وہ پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ ارے صاحب کون ہے آپ، ذرا بتا تو دیجئے. کہا مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں تو تمہارا نبی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. دماغوں کے اندر یہ بات بسائی جا رہی، ڈالی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کو محبت کرے، ان کے اوپر درود پڑھے، تو جب ان کو پکارتا ہے مصیبت میں تو وہ آتے ہیں، اور اگر نہیں پکارتا ہے تو درود کی کثرت کی وجہ سے وہ آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. یہی عقیدہ عیسائیوں کا ہے، بالکل سیم یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ مسیح آتے ہیں، آپ کراس گلے میں ڈال لیجئے، عیسیٰ مسیح سے تعلق پیدا کر لیجئے، تو پھر وہ آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، خواہ کسی بھی شکل میں آئیں، لیکن وہ آئیں گے اور آپ کی آ کر مدد کریں گے. نعوذ باللہ. یہ پوری توحید کو خراب کر دیا گیا. تو پھر اللہ نے عزیز ذو انتقام، اللہ نے ان کو بدلہ دیا. دیکھیے ہمارے ہاں انتقام کا لفظ بڑے برے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ عربی کی زبان ہے، یہ عربی زبان ہے. انتقامہ کہتے ہیں جو اس نے کیا ہے اس کو صلہ دینا، بدلہ دینا، نتیجہ ہوتا ہے. انتقام کا مطلب وہ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا، یہ نہیں. جو کیا اس کا صلہ. یہودیوں نے برا کیا، یہودیوں کو صلہ ملا. عیسائیوں نے برا کیا، عیسائیوں کو صلہ ملا. اب مسلمان برا کریں گے، مسلمانوں کو صلہ ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہے اس کے اوپر. ایک وہ زمانہ آئے گا جب دنیا ظلم و جور سے بالکل بھر جائے گی. یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے قبیلے کی عورتیں وثن بت کے لیے اپنے سرین رگڑتے ہوئے نہ جائیں، وہاں پر طواف نہ کر لیں اس کا. اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے قبروں کا طواف کر رہے ہیں، بتوں کا طواف کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وثن قرار دیا. بت ہیں وہ جن کا طواف کیا جا رہا ہے، جن کے لیے نظر و نیاز کی جا رہی ہے. یہ سب آگے آ رہا ہے پورا، یہ سب پوری تفصیل آ رہی ہے. یہ میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ان حالات کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے جو چیپٹر بیان کیے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے ہیں، اس کے بعد احکامات دیے ہیں، یہ اسی لیے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو دیکھیں. آپ اللہ کا ہر فیصلہ بہت ہی محکم ہوتا ہے، انتہائی محکم. وما کان ربک نسیا، اللہ تمہارا بھولنے والا نہیں ہے. اس کے یہاں الٹپ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اچھا چلو صاحب ہو گیا بس. نہیں، ہر چیز انتہائی حکمت، انتہائی دانائی، انتہائی حکمت کے ساتھ محکم ہوتی ہے. لہذا اس کا قانون ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کا جو قانون ہے اس کے اندر تم کوئی تبدیلی کبھی نہیں پاؤ گے. توحید کو بگاڑ کر، شرک میں مبتلا ہو کر مسلمان اگر یہ چاہیں کہ نہیں ہمیں عروج ملے، ہمیں جنت ملے، تو یہ ہو نہیں سکتا. حتی یرج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناقے میں داخل نہ ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا
اب دیکھیے، اب یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع ہونے جا رہا ہے. احل لکم صید البحر، میں آپ کو یہاں پر ضرور ٹوکوں گا اور بتاؤں گا. قرآن پاک کے الفاظ دیکھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے. ابھی توحید میں خرابی تھی، خرابی آپ نے دیکھی، اب رسالت میں خرابی، دوسرا چیپٹر شروع ہونے جا رہا ہے. یہ آیت نمبر 96. احل لکم صید البحر، اے مسلمانوں تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا. وطعامہ متاعا لکم، اور جو اس کا طعام ہے، جو اس کا کھانا ہے، وہ تمہارے لیے ہے، کھانا ہے. وللسیارہ، اور قافلوں کے لیے، سب کے لیے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو خشکی کا کوئی شکار نہیں کر سکتے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم کو کھڑا ہونا ہے، جانا ہے، جس کے پاس تم کو اکٹھا کیے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ابو داؤد کی ہے، ترمذی کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ البحر طہور ماؤہ والحل میتۃ، سمندر کا پانی پاک ہے، مطہر ہے، وضو کرو، غسل کرو، تم کو پاک کر دینے والا ہے، اور اس کا مردار تمہارے لیے حلال ہے. ابن جریر نے الطعامن جو لفظ آیا یہاں پر، وہ طعامہ متاعا لکم، جو تعامن کا لفظ آیا ہے، اور یہاں پر آیا احل لکم صید البحر، اور آگے آیا ہے متاعا لکم وطعامہ متاعا لکم، یہ جو لفظ کہے گئے. ابن جریر طبری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند حسن کے ساتھ میں روایت کی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ یہاں پر طعامن سے مراد ہے ما لفظہ البحر میتن، سمندر جس کو مردہ کر کے پھینک دے. سمندر کے اندر اگر کوئی مچھلی مر جاتی ہے کوئی بات نہیں، جائز ہے، کھا سکتے ہیں. والحل میتۃ، سمندر کا شکار تمہارے لیے جائز ہے. سمندر تو بہت بڑا ہے، اس کے اندر تو بڑی مخلوقات ہیں، اس کے اندر تو بہت قسم کی مچھلیاں ہیں، یہ سب جائز ہیں، مکمل جائز ہے. اگر وہ مر جاتی ہیں اور سمندر ان کو اچھال دیتا ہے وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، واضح الفاظ ہیں. ہاں یہ بتا دیا گیا کہ حالت احرام میں ہو تو بھائی آپ شکار نہیں کر سکتے، بری آپ شکار نہیں کر سکتے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. پھر فرمایا گیا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حالت احرام میں تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے. متاعا لکم وللسیارہ، سب کے لیے ہے. للسیارہ، قافل، سیارہ کہتے ہیں قافلوں کو جو ادھر سے گزرتے ہیں، تمام مسلمانوں کے. ایسا نہیں ہے کہ حج اور عمرے کے طفیل اس کو حلال کر دیا گیا، نہیں، ہمیشہ کے لیے. سمندر کا پانی تمہارے لیے پاک کرنے والا ہے، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، سمندر کا مردہ تمہارے لیے کھانا جائز ہے. اس کے اوپر اب گفتگو سنیے. ہونا تو یہ چاہیے اگر ایسے ہی ذہن کو خالی کر لیں آپ، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ آپ کا کوئی مسلک ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی مسلک نہیں ہے، آپ بالکل خالی، آپ کے سامنے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، بات ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فرما رہے ہیں، صحیح روایت میں ہے، جو بالکل آپ سے فرما رہے ہیں آپ کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، بات ختم. کیا کوئی مسلمان اس کی ہمت کرے گا کہ اللہ کے رسول کے فرمان کے بعد پھر وہ سوچے اور کہے کہ نہیں اللہ کے رسول نے تو یہ کہا ہے لیکن یہ تھوڑا سا کچھ صحیح نہیں لگ رہا ہے. اب سوچیں ذرا سا، کیا کوئی کہہ سکتا ہے مسلمان؟ اگر آپ بالکل ذہن سے آزاد ہیں، بالکل آپ کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی آپ کے ذہن کے اندر کوئی تقلید کی کوئی بندش نہیں ہے، آپ کے ذہن پر کوئی تعصب نہیں ہے، آپ کی آنکھوں پر کوئی مسلک کا چشمہ نہیں لگا ہے، بالکل آپ آزاد. ایک بات جو اللہ کے رسول آپ سے کہہ رہے ہیں آپ اس کو قبول کر رہے ہیں، اور اگر آپ اسے نہیں قبول کر رہے، آپ کہیں کہ نہیں اللہ کے رسول نے بات کہی تو ہے، ٹھیک ہے کہا ہے اللہ کے رسول نے، لیکن جو ہے مطلب یہ کہ یہ بات کچھ صحیح لگ نہیں رہی. سوچیں
اللہ کے رسول کا فرمان، قرآن پاک کا فرمان آپ کے سامنے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے قرآن پاک کی آیات آپ کے لیے روشن دلیل ہیں. اللہ کے نبی سے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کر لی اس کو ڈرنا چاہیے کہیں مصیبت اس کو گھیر نہ لے، اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے آج بھی جو اس بات کا قائل ہے کہ سمندر میں صرف مچھلیاں حلال ہیں، باقی کوئی جانور نہیں. صرف مچھلی ہو تو، اور اگر مچھلی مر گئی ہو سمندر اسے اچھال دے، جسے سمک طافی کہتے ہیں، وہ حلال نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کیا اس کے بعد بھی کسی کو مسلک بنانے کی اجازت ہے؟ بنی اسرائیل اسی میں تباہ ہوئے تھے. بنی اسرائیل کا جو تذکرہ کیا گیا وہ اسی لیے کیا گیا، اس سے پہلے کی جو آیات گزری ہیں وہ اسی لیے گزر چکی، جہاں پر یاد کیجئے ان آیات کو، جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے. اور یاد کیجئے ابن ماجہ کی روایت کو، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، پہلے عیسائی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول قرآن پاک کی یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آتی، اس میں تو کہا گیا ہے کہ اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، درویشوں کو اپنا رب بنا لیا. اللہ کے رسول ہم نے کب رب بنایا اپنے علماء کو، درویشوں کو؟ ہماری پوری تاریخ میں کبھی رب نہیں بنایا ہم نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اچھا ایسا نہیں ہوا کہ تمہارے علماء نے جب کسی چیز کو حلال کہا تو تم نے حلال مان لیا، حرام کہا تو حرام مان لیا؟ کہا رسول ایسا تو ہوا، کہا یہی تو ہے رب بنا لینا. ان الفاظ کو سمجھیے ذرا. اللہ کے رسول جب کسی چیز کو حلال کر دیں تو کون ہے جو اسے حرام کرے، اور اللہ کے رسول جب کسی چیز کو حرام کر دے تو کون ہے جو اسے حلال کرے؟ اللہ کے رسول کا جب فیصلہ آ جائے تو کس کے اندر اس کی مجال ہے کہ وہ کھڑا ہو کر کہے کہ نہیں اس کے خلاف یہ چلنا چاہیے، ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کی باتوں کی تعویل کرنا شروع کرے، نہیں اس کا یہ مطلب ہوگا، آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ مطلب ہوگا، اس میں یہ مراد ہوگی، اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے. یہ سارے چور دروازے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بھاگنے کے. ہمارا کلمہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ کی وحدانیت پر اور ایک رسول کی اطاعت پر. آپ ان کو دونوں کو تسلیم کرنا ہوگا تو مومن ہوں گے، اور تسلیم کرنا صرف زبان سے نہیں، جیسے بنی اسرائیل کہا کرتے تھے یا عیسائی کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم تو حضرت دین ابراہیمی پر ہیں، ہم تو موسیٰ کے لائے ہوئے دین پر ہیں، اور عیسائی کہا کرتے ہیں ہم تو عیسیٰ مسیح کے لائے ہوئے دین پر ہیں، اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ہم تو ابراہیم اور اسماعیل کے دین پر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، تم ان کے دین پر نہیں ہو. لستم علی شیء، بالکل نہیں ہو تم، ان کا اور تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے پکے موحد تھے اور تم مشرک ہو. وہ اللہ کی اطاعت کے لیے قائماً کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے وہ تھے نہیں. تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت سے منہ چھڑاتے ہو، بھاگتے ہو، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم موسیٰ اور عیسیٰ کو کیا اپنا رسول تسلیم کرو گے؟ تم نے تو خود سے شریعت بنا رکھی ہے اور اس کے اوپر عمل کرتے ہو. قرآن پاک نے اس کو کہا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، ان لوگوں کے کیا کچھ شریک ہو گئے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین گڑھ لیا ہے. آج یہ گڑھا ہوا دین آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوگا. گڑھا ہوا دین یہاں پر دین میں تو نہیں ہے، اللہ کے رسول کے حدیثوں میں تو نہیں ہے، لیکن ہمارے اکابر نے کیا ہے، ہمارے علماء نے کیا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، کھڑے کھڑے جو مثال یاد آ گئی. موٹی موٹی کتابیں ملتی ہیں دعاؤں کی مارکیٹ کے اندر، ذرا دیکھیے وضو کے دعائیں لکھی ہیں. چہرہ دھلے تو یہ دعا، ہاتھ دھلے تو یہ، کلی کرے تو یہ دعا، مسح کرے تو یہ دعا، داہنا ہاتھ دھلے تو یہ دعا. ہم کو تو دعائیں بھی یاد ہیں وہ، لیکن اب وقت کافی ہو جائے گا. بائیں ہاتھ کو دھلے تو یہ دعا پڑھے، داہنے پیر کو دھلے تو یہ دعا، بائیں پیر کو دھلے تو یہ دعا. اور تبصرہ کیا ہے؟ یہ دعائیں اگرچہ احادیث میں نہیں ہیں
مگر ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے. میں کون سے اکابر جن کا معمول رہا ہے اور کیسے ہو گئے اکابر؟ رسول کے حدیثوں کو چھوڑ کر جو آدمی کرے وہ کیسا اکابر ہو گیا؟ وہ کیسے بزرگ ہو گیا؟ ولی اور اللہ کا بزرگ تو یہ ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والا ہے، وہ ہے ولی. باقی کوئی ولی نہیں ہے. جو رسول کو چھوڑ کر اپنا الگ طریقہ اختیار کرے اور وہ آپ سمجھیں کہ وہ ولی ہے تو یہ تمہاری نگاہوں کا دھوکہ ہے، قطعاً نہیں. شریعت کو آدمی سے نہیں تولا جائے گا، آدمی کو شریعت سے تولا جائے گا. کوئی بزرگ ہو، مولانا ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، شریعت کو اس سے نہیں دیکھا جائے گا. اچھا یہ کر رہے ہیں تو شریعت ہے، اچھا انہوں نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ نہیں. بلکہ آدمی کو دیکھا جائے گا شریعت کیا کہتی ہے، یہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں. یہ صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بات شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر شریعت کے مطابق ہے تو اس کو لیا جائے گا، اور شریعت کے خلاف ہے تو اسے پھینک دیا جائے گا. حضرت امام مالک کا بھی یہی قول ہے، کل یؤخذ ویرد الا قول صاحب هذا القبر. ہر ایک کی بات مانی بھی جائے گی، لی بھی جائے گی، سوائے اس قبر والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کی کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی. یہاں تو لوگوں نے عقائد خراب کر لیے، اعمال خراب کر لیے، نئی شریعتیں گڑھ لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایاکم ومحدثات الامور، خبردار دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچنا، چوکنا رہنا. فإن كل محدثة بدعة، اس لیے کہ دین کے اندر جو بھی نئی بات پیدا کی جائے گی بدعت ہوگی. وَكُلُّ بِدعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے کر جانے والی. لیکن یہاں تو لوگوں نے بدعت حسنہ کہہ دیا. صاحب یہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت. اللہ کی پناہ، بدعت کوئی اچھی ہو سکتی ہے؟ بدعت کا مطلب ہی غلط ہے. دین کے اندر جو ٹکڑا پیوبند لگا دیا جائے وہ غلط ہی غلط ہے، وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اندر اگر وہ نہیں ملتا ہے تو یہ ٹکڑا پھر فالتو کا ہے، فضول کا ہے، اس پر عمل کرنے والے گمراہ ہیں. اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، آپ دو چار مثالیں سن لیجئے. کھڑے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر. یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا ہے. اپنی نماز کو جو اللہ کے لیے پڑھنے جا رہے ہو اس میں بدعت کا ایک ٹکڑا مت لگاؤ، خراب نہ کرو. جیسے دودھ بالکل پیور آپ لے کر چلے آ رہے ہوں اور اس کے اندر کوئی گندگی ڈال دے، پورا دودھ خراب ہو جائے گا. وضو کرنے گئے، گردن کا مسح کر رہے ہیں، کان کے خلاف بار بار کانوں کے اوپر حرکات پر حملہ کرنا، انگلیاں گھمانا. حالانکہ صدغین کو صاف کرنا چاہیے، بس جو سنت ہے. روزے کی نیت کرتے ہیں، بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، روزہ رکھنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کے لیے، اور بدعت کا ٹکڑا اس کے اندر داخل کیے دے رہے. اور علماء کہا ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. علماء کرام کہہ رہے مہر لگا، ہاں ٹھیک ہے، یہ ہو گئے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، بیٹھے شریعت بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابے کیسے ٹھیک ہے؟ وہ کیسے صحیح ہو گیا؟ شریعت کے اندر نہیں تو صحیح کیسے ہو گیا؟ جب اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا تو صحیح کیسے ہو گیا؟ وہ صحیح ہونے کا کوئی جواز نہیں. آدمی مر گیا، قرآن خوانی کی جا رہی ہے، کہاں سے ثابت ہو گیا قرآن خوانی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا آپ کے سامنے انتقال ہوا ہے، 2 بیٹیوں کا آپ کے سامنے انتقال ہوا ہے، بیٹے کا آپ کے سامنے انتقال ہوا، چچا کا آپ کے سامنے انتقال ہوا، آپ کے دوستوں احباب رشتہ داروں کا آپ کے سامنے انتقال ہوا. کبھی آپ نے قرآن خوانی نہیں کی؟ جب انہوں نے نہیں قرآن خوانی کی تو آپ کون ہوتے ہیں قرآن خوانی کرنے والے؟ اللہ کے رسول جو جنازے کی ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، دیکھو غسل ایسے دیا جائے گا، کفن ایسے دیا جائے گا، دیکھیے یہ دعا پڑھی جائے گی، ایسے اتارا جائے گا، ایک ایک چیز آپ بتا رہے ہیں. تو اتنی بڑی بات آپ نہیں بتا رہے، لیکن لوگوں نے داخل کر لیا، اپنے اندر داخل کر لیا. تیجا 40واں برسی داخل ہو گئی دین کے اندر. آدمی نہ بنائے تو لوگ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ صاحب تیجا نہیں مناتے، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، کیسے صاحب ہے یہ صاحب؟ ان کو بتاؤ کہ آؤ دیکھو شریعت میں، دیکھو ایک وہ شریعت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور آپ اس سے واقف نہیں ہیں. آپ کو پڑھنا چاہیے، صحیح حدیثوں کو جاننا چاہیے. اور ایک وہ شریعت ہے جو لوگوں نے بنائی ہے،
اس کے اندر بہت تماشے ہیں، بہت ساری عجوبہ بھرا ہوا ہے اس کے اندر. ذرا پہچانیے، دیکھیے آپ کہاں کھڑے ہیں، اس شریعت کی طرف ہیں کہ اس شریعت کی طرف ہیں؟ آپ اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں، یا کسی اور کی شریعت، کسی اور کے فتوے، کسی اور کا طریقہ، کسی اور کی باتیں، کسی اور کی ڈگڈگی بجا کر لچھے دار باتوں کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں؟ عقل کی باتیں، قیاس کی باتیں، فالتو باتیں، ادھر ادھر کی باتوں کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں. جھوٹے قصے، جھوٹے کہانی، جھوٹی حکایات، جھوٹی روایات، جھوٹی حدیثیں آپ کا عمل کا محور بنی ہوئی. یہ پہچاننا ہوگا آپ کو، ورنہ یاد رکھیے واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ تو تمہیں بدلہ دے گا یقیناً، جو تم نے کیا ہے وہ صلہ تو تم کو ملے گا. یہ کیسے ممکن ہے یہودی کریں تو ان کو ضلالت اور گمراہی قرار دیا جائے اور اس کے اوپر ذلت مسلط کی جائے، نصارہ کریں تو ان کے اوپر ذلت مسلط کی جائے، اور مسلمان کریں تو ان کے اوپر پھولوں کی بارش ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ موسیٰ کی شریعت سے منہ موڑے تو انہیں ذلت میں ڈال دیا جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے منہ موڑے تو ان کو ذلت میں ڈال دیا جائے، اور مسلمان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے منہ موڑے ان کو عزت کے تخت و تاج دیے جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ سمجھیے اس آیت کا مطلب، واللہ عزیز ذو، لفظ بالکل چھوٹا ہے لیکن یہ ایک پوری تاریخ بتاتا ہے. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، معجزہ ہے یہ قرآن پاک کا. پورا سمندر بھر دیتا ہے وہ ایک لفظ کے اندر. پوری 2500 سالہ تاریخ یہودیوں کی ایک لفظ کے اندر بھر دیتا ہے. صرف ایک لفظ یہ بس، واللہ عزیز ذو انتقام. بنی اسرائیل کا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے. اس چہرے کے اندر اپنے آپ کو تلاش کرو. ہمارے لوگ بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں. وہ ابو جہل تھا، اس نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، بہت غلط کیا، بہت کمینہ شخص تھا. اچھا سا، اور ہم کیا کر رہے؟ وہ کہتا تھا کہ یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، سارے معبودوں کو چھوڑ کر بس ایک اللہ کو ہم پکاریں. ان ھذا لشیء عجاب، عجیب و غریب بات آپ کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ہمارے ہاں ہم بھی عبد القادر جیلانی، خواجہ نظام الدین اولیاء اور صابر کلیری اور فلاں بختیار کاکی، فرید الدین گنج شکر، ہم سب کو پکارتے رہے، سب کی مزاروں پر سجدے کرتے رہے، سب کی مزاروں پر طواف کرتے رہے، چادر چڑھاتے رہے، پھول چڑھاتے رہے، نظر و نیاز کرتے رہے، اور اللہ تعالی ہماری مدد کرے. وہ ابو جہل تھا جو جہنمی ہوا اس لیے کہ اس نے رسول کی بات نہیں مانی، توحید کو خالص نہیں رکھا، اللہ کے ساتھ دوسروں کا شریک کیا. اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد خوش ہے، مگن ہے، تماشے کر کر کے مگن ہے، علم اٹھا کر مگن ہے، جھنڈے نکال کر مگن ہے، نعرے رسالت یا رسول اللہ لگا کر مگن ہے، اور سب شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہیں. توحید بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنے عمل بھی برباد کر رہے ہیں. توحید وہ جو اللہ کے مطابق نہیں، اور شریعت وہ جو رسول اللہ کے مطابق نہیں. یہ زندگی کہاں جا رہی ہے؟ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس پر کس کا عمل ہے؟ ذرا دیکھ تو لو، اللہ رب العزت کو پہچان تو لو. قرآن پاک کے پاروں میں اللہ رب العزت کی شان کو دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں اطاعت دیکھو، کیسے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، کیسے شریعت کی بات مانی جاتی ہے. ہماری زندگی سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، دور ہوتی جا رہی، رخصت ہوتی چلی جا رہی. ہمارے یہاں سب ٹھیک ہے بھائی، کسی کو برا نہ لگے، کسی کو خراب نہ لگے، بس سب ٹھیک ہے. یہ کیسی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ وہاں تو اللہ کے رسول پتھر کھا رہے ہیں، صحابہ کرام اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، پورا مال چھوڑ کر تنہا اکیلے جو کپڑے پہنے وہی لے کر گھر جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں. سارا مال و اسباب چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، خاندان اقربا چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، دوست چھوڑ دیے، سب چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی تلاش میں جا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں سب خوش رہنا چاہیے، کوئی ایک آدمی بھی ناراض نہ ہو. چلو ٹھیک ہے، زندگی گزرتی جا رہی، بس ٹھیک ہے، ہم تو ٹھیک ہیں. اللہ کی قسم یہ صورتحال رہی تو آسمان سے پتھر برسیں گے. یہ صورتحال وہ ہے جو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں کرتا.
تم تو گواہی دینے والے ہو، 5 وقت میں تم گواہی دیتے ہو، کھڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور تمہارے سامنے 50 معبود ہیں اور آپ زبان بالکل خاموش ہے، آپ گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آپ نے گواہی دی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ کی شریعت لے کر آئے ہیں، اللہ کا دین لے کر آئے ہیں، اب اسی دین پر عمل کیا جائے گا، ہم گواہی دیتے ہیں اس کی، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، اللہ نے ان پر شریعت اتاری ہے، اس شریعت کو انہوں نے پیش کیا ہے، اسی شریعت میں کامیابی ہے، اور آپ کیسے ہیں کہ دوسرے لوگ شریعتیں گڑھ رہے ہیں، شریعتیں بنا رہے ہیں، اپنے گھر سے رسم و رواج لا کر دین میں داخل کر رہے ہیں، جنازے کے اندر دیکھ لیجئے، نماز میں دیکھ لیجئے، روزے میں دیکھ لیجئے، حج میں دیکھ لیجئے، شادی بیاہ میں دیکھ لیجئے، زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس کے اندر بدعات اور جس کے اندر شرک داخل نہیں ہو گیا؟ جگہ بنا لی اس نے اور ہم خاموش ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے۔ کیسی گواہی ہے یہ تو سچی گواہی نہیں ہوئی۔ واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس کے پاس تمہیں کھڑا ہونا ہے، تمہارا حشر کیا جائے، تمہیں اس کے سامنے کھڑا، کل آتیہ یوم القیامت فردا، کل قیامت کے دن تنہا آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، ایسی آیت ہے یہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت۔ ہم میں سے ہر آدمی تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ اس سے سوال کر رہا ہوگا، بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا؟ کیا تم وہاں کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے اللہ کی رسول کی بات تو ہم تک پہنچی تھی، لیکن ہمارے علماء نے تو فتویٰ نہیں دیا تھا، ہمارے مولانا نے تو فتویٰ نہیں دیا تھا، ہمارے مسجد کے امام نے تو کچھ اور کہا تھا، اور ہمارا مسلک تو کچھ اور تھا؟ کیا آپ کہہ پائیں گے یہ؟ سوچئے ذرا سے، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث آپ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، یہ حدیث درست ہے، یہ حدیث متواتر ہے، رفع الیدین کی حدیثیں متواتر ہیں، متواتر آپ کہتے ہیں، اپنی زبان سے کہتے ہیں آپ کہ رفع الیدین کی حدیثیں متواتر ہیں۔ ایک عالم ایسا نہیں ملتا جو کہنے والا ہو کہ نہیں رفع الیدین کی حدیثیں صحیح نہیں ہیں، کہتے ہیں رفع الیدین کی حدیثیں صحیح ہیں، متواتر ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، مسلک میں نہیں ہے، ہمارے امام کا فتویٰ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس کہہ پائیں گے آپ کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس فتویٰ نہیں؟ بات تو ٹھیک تھی، ہم نے حدیث میں پڑھ بھی لیا تھا، ہم نے بخاری کھولی، مسلم کھولی، ترمذی، ابو داؤد، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سب میں ہم نے رفع الیدین کی حدیثیں پڑھی، اور پڑھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، ہمارا ایمان بڑھ گیا، لیکن ہم نے عمل نہیں کیا کیونکہ ہمارے امام کا فتویٰ نہیں تھا۔ یہ کل کہہ پائیں گے آپ کل قیامت کے دن؟ سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں کہیں؟ رسول کی مخالفت کرنے کے بعد میں عمل باقی نہیں رہتا، رسول کی مخالفت کے ساتھ ہی عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، میرے پیارے بھائیوں، زندگی کا جائزہ لو، جائزہ لو زندگی کا، بہت جلد یہ مٹ جانے والی زندگی ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی زندگی ہے، برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے، ختم ہو جائے گی بہت جلد، اور اللہ کے سامنے ہم کھڑے کر دیے جائیں گے، پھر کوئی مسلک نہیں ہوگا، کوئی امام نہیں ہوگا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی فتویٰ باقی نہیں رہے گا۔ سوال پھر ایک اللہ کی توحید اور ایک رسول کی اطاعت، بس یہ دو ہی چیزیں آپ کے ساتھ میں رہ جائیں گی، اور آپ کے سارے اعمال کو اسی کے اوپر اسکین کیا جائے گا، اسی کے اوپر چیک کیا جائے گا۔ سب قبر میں سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے، اور آپ کہیں گے میرا رب اللہ ہے، فرشتے کہیں گے ٹھہرو ابھی دیکھتے ہیں تمہارا رب اللہ ہے کہ نہیں، لاؤ زندگی کے اعمال، ابھی اسکین کیے جا رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں رب تو اللہ تھا ہی نہیں، رب تو کوئی اور تھا، جس کو مصیبتوں میں تو یا علی مدد کہا کرتے تھے، یا خواجہ عبد القادر شیئن للہ کہا کرتے تھے، یا علی اٹھتے بیٹھتے وقت کہا کرتے تھے، مشکل کشا تو کوئی اور تھا، اور کہہ رہے ہو کہ تم رب میرا اللہ ہے، کیسے تمہارا رب اللہ ہے؟ رب تو اللہ صحابہ کرام کا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جس وقت دشمن آ گئے ہیں 1000، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو نہیں پکارا، صرف ایک اللہ کو پکارا، اور وہ صحابہ کرام تھے جب پریشانیوں کے اندر گر گئے تو کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر تذکرہ کیا گیا ان صحابہ کرام کا۔
تو تمہارا اور یہ اسکین تو میل نہیں کھاتا. اچھا صاحب دین کیا ہے تمہارا؟ آپ نے کہا دین میرا اسلام ہے. کہا ٹھیک ہے چیک کیے لیتے ہیں بھی دین تمہارا اسلام ہے. آؤ یہ جو اعمال کی گٹھری ہے اتنی ایک کر کے اسکین ہوتی دیکھیں, پتا چل رہا ارے اس کے اندر تو قل ہے, یہ تو صاحب اس کے اندر چہلم ہے, اور یہ دیکھیے اس کے اندر محرم الحرام منایا جا رہا ہے, اور یہ دیکھیے اس کے اندر تعزیہ رکھے جا رہے ہیں, اور یہ دیکھیے یہاں پر شربت کی سبیلیں لگ رہی ہیں, اور یہ دیکھیے آپ کے یہاں پر برسی منائی جا رہی ہے, قرآن خوانی ہو رہی ہے, یہ بدعات داخل ہو رہی ہیں. یہ کہاں سے دین ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سب نہیں کہا تھا. یہ کون سی تمہاری زندگی ہے؟ دین کا کون سا حصہ ہے یہ؟ سود کھا کر آئے ہو, رشوتیں دے کر آئے ہو, ہر حرام کام جس سے اللہ نے منع کیا تھا کر کے آئے ہو. تمہارا دین ہے کیا؟ کہاں ہے وہ جس دین کو تم بتا رہے ہو کہ میرا دین اسلام ہے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, اس میں اور تمہاری زندگی کا جو ٹیلی ہو رہا ہے وہ ٹیلی کر ہی نہیں رہا ہے. زندگی کچھ اور کہتی ہے, دین کچھ اور کہتا ہے. اچھا پڑھے لکھے تھے کہ نہیں؟ ہاں صاحب پڑھے لکھ لیتے تھے, ناولوں کی اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتے تھے, اخبار جو پڑھتے تھے اوپر سے لے کر پرنٹر پبلشر تک لاسٹ تک پورا پڑھتے چلے جاتے تھے. کہانیوں کی کتابیں بہت پڑھی ہیں, فلمیں بہت دیکھی ہیں. اگر نہیں توفیق ہوئی تو حدیثیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. بخاری پڑھی, مسلم شریف پڑھ کے آئے, ابو داؤد پڑھ کے آئے, اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھ کے آئے, قرآن پاک پڑھ کے آئے, اللہ نے کتاب تمہارے لیے اتاری تھی اس کو سمجھ کے آئے, اس کا ترجمہ پڑھ کے آئے. کیا کبھی پڑھا کہ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے, ہم اپنا جائزہ لیں ہم اسی طرح ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر. ذرا ہم دیکھیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے. ذرا دیکھنا چاہیے قرآن پاک سے ہمارا چہرہ ٹیلی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. دین کہاں ہے تمہارا؟ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کا نہ تمہارا عمل مل رہا ہے, اور جو شریعت تم عمل کر کے بھی آئے ہو, جو عمل کر کے آئے ہو وہ عمل بھی ٹیلی نہیں کر رہی ہے. تم تو ختم خواجگان پڑھا کرتے تھے, 1,00,000 بار مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول نے پڑھایا تھا, تم کو سکھایا تھا انہوں نے کہ جب تم مصیبت میں ہو جانا تو 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا, اللہ تعالیٰ تم کو نجات دے دے گا. یہ سکھایا تھا انہوں نے. کتنے طریقے, نہ معلوم کتنی چیزیں, کیا کیا تم کر کے آئے, نہ معلوم کتنی تعویذیں گلے میں ٹانگ کے آئے, نہ معلوم اپنے جب مر گئے تو لوگوں نے اعمال نامہ, نور نامہ اور پیری اور مریدی والا سلسلہ سب تمہارے سینے کے اوپر رکھا, عہد نامہ یہ تمہارے سینے پر رکھ کے آئے ہو. نبی نے ایسے ہی سکھایا تھا, صحابہ کرام نے یہی کیا تھا کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو ایک لکھ کے رکھتے تھے کہ یہ ہاں میرا بخشایا ہے, یہ میرے مریدوں کے سلسلے میں داخل ہے, یہ نور نامہ ہے, یہ عہد نامہ ہے, اس سینے میں رکھا جائے. یہی سکھایا تھا انہوں نے. یہی سکھایا تھا جب کوئی مر جائے گا تو ایک آب زمزم, جو زمزم کا پانی ہے, اس کے اوپر 21 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی جائے گی, وہ پڑھ کے قبر کے اندر چھڑکا جائے گا. اور جب خانہ کعبہ کا ٹکڑا جو تمہیں ملا ہے وہ جب کوئی مر جائے گا تو اس کے میت کے اوپر ڈال دینا ایسے کالا کالا. یہاں جب لے کر جاؤ تو سب لوگ دیکھتے جائیں کہ وہ کالا کالا کپڑا خانہ کعبہ کا پڑا ہوا ہے. ارے جہاں خانہ کعبہ ہے, جو اس کپڑے کو پہناتے ہیں ہر سال, وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, تابعین کرام, تبع تابعین, محدثین اعظام, ان میں سے کوئی بھی ان اعمال کو نہیں کرنے والا ہے, کوئی بھی نہیں کرنے والا ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اور ہمارے ہاں یہ دین کا حصہ بنی ہوئی ہیں. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہتے, حاضر و ناظر نہیں کہتے, ان کو مشکل کشا نہیں کہتے, مصیبتوں میں ان کو نہیں پکارتے, اور ہمارے ہاں صبح و شام انہیں پکارا جاتا ہے. یہ کون سی زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں, اور وہ کون سی شریعت ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیا شریعت موجود نہیں تھی؟ شریعت تو موجود تھی. اللہ نے شریعت کو تو قیامت تک کے لیے باقی رکھا تھا. قرآن پاک بھی باقی رہے گا, اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت احادیث کی شکل میں باقی رہے گی, قیامت تک باقی رہے گی. اب وہ نوجوان کہاں ہیں, وہ مسلمان کہاں ہیں جو اس کو پڑھنے والے ہوں اور کہنے والے ہوں کہ مولانا صاحب جو بات آپ بتا رہے ہیں کیا قرآن میں ہے, حدیث میں ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا؟ جب کوئی مر گیا تھا تو اس کے سینے کے اندر عہد نامہ, نور نامہ رکھا تھا؟ کیا تھا ایسے ہی؟ جب کسی کے گھر میں پریشانی مصیبت آ جاتی تھی, جب نظر لگ جاتی تھی تو لیمو لیتے تھے اور اس کے اوپر مرچی ٹانگتے تھے, اس میں ایک سوئی داخل کرتے تھے اور 7 مرتبہ سر کے اوپر ایسے ایسے کر کے اٹھا کر پھینک دیتے تھے. ایسے ہی کیا تھا صحابہ کرام نے, یہی طریقہ پایا جا رہا تھا.
شادی بیاہ میں جب دلہن رخصت ہوتی تھی تو کلام پاک اٹھا کر اس کے سر کے نیچے سے رخصت کرایا جاتا تھا، اور ایک مٹکی چلتی تھی جس کے اندر دودھ ہوتا تھا، جس کے اندر دہی ہوتا تھا، اور اوپر مچھلیاں 7 ٹنگی ہوئی ہوتی تھی. کیا یہی طریقہ تھا؟ یہ شرک تمہارے اندر کہاں سے آ گیا؟ اور اس شرک کو لے کر، اس بدعت کو لے کر، غلیظ گندی بدبودار ان بدعتوں کو لے کر تم سوچو کہ اللہ ہم پر رحمتیں نازل کرے. اللہ رحمتیں کیوں نہیں نازل کرتا؟ یہ ہمارے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم پیٹے کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ یہ ذلت کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے بتا دیا، بنی اسرائیل نے ایسا کیا تھا تو ہم نے ذلتیں ان پر مسلط کر دیں. یہود نے ایسا کیا، نصارہ نے ایسا کیا، اللہ کی توحید کو انہوں نے خراب کیا، اور رسول کی رسالت کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کی، تو ہم نے ان پر ذلت مسلط کر دی. اور ہم بیچارے مسلمان، بوریا نشینان قار مذلت، ذلت کی چٹائی پر بیٹھے ہوئے لوگ، آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی صحیح واضح احادیث کے سامنے ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن امام کا فتویٰ تو نہیں ہے. اب ہمارے امام کا تو مسلک تو نہیں، ہمارے مسلک میں تو نہیں ہے. یہ توڑ دو ان مسلکوں کو اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ. اگر خیر چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، اگر اللہ کی بنائی ہوئی جنت چاہتے ہو، تو وہ جنت اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چل کر ملے گی. زبان سے نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا، زبان سے محبت کے دعوے بیکار ہیں، عمل اس پر گواہی دیتا ہے. کل یعمل علی شاکلتی، اپنے شاکلے پر جو آدمی عمل کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی بات مانی، اس کے رسول کی بات مانی، وہ ہو گیا بڑی کامیابی سے ہمکنار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے جو کعبے کو بنایا ہے، جو بیت الحرام ہے، ذرا سنیے اس لفظ کو، سن لیجئے اس لفظ کو ضرور سنیے. اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بیت الحرام بنایا، قیاما للناس، لوگوں کے قیام بقا کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. آپ تو خانہ کعبہ کو اتنے ہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، بات ختم ہو گئی. ہم اللہ کے گھر کا طواف کر لیتے، بات ختم ہو گئی. نہیں، یہ پوری نسل انسانی کے دل کی دھڑکن ہے. جس دن یہ دھڑکن رک جائے گی، پوری نسل انسانی ختم ہو جائے گی. یہ خانہ کعبہ ہی جو موجود ہے، یہ تمہاری زندگیوں کی ضمانت ہے. جس دن حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، 2 پتلی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا، اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی. ختم. یہ جو کعبہ ہے، زادہ اللہ شرفا وعزا، وہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ 2 پتلی پتلی پنڈلیوں والا حبشی ہوگا جو اس کو ڈھا دے گا، اور جب وہ ڈھا دے گا تو پھر باقی نہیں رہے گا کچھ. یہ پوری دنیا فنا کر دے گی، ختم کر دے گی. اس کے بعد قیامت بالکل بس آ گئی. اللہ اکبر. والشہر الحرام والہدی والقلائد، یہ جو مبارک مہینے ہیں، 4 جو مبارک مہینے فرمائے گئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. والہدی والقلائد، اور جو پٹے پڑے ہوتے ہیں ان جانوروں کے لیے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں قربان ہونے کے لیے. ابھی یہاں پر یہ تذکرہ آ رہا ہے، ابھی آگے چل کر اور تذکرہ آئے گا، جہاں پر بحیرہ و صائبہ کا تذکرہ آئے گا، جو اللہ کے نام پر بتوں کو چھوڑا جائے، بتوں کے نام پر جو چھوڑا جائے گا جانوروں کو، اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی ہے، اس پر عذاب کا وعدہ ہے. اور یہاں دیکھ لیجئے کہ یہاں پر یہ تمہاری عزتیں اس سے بلند ہوں گی. اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرو. حج اور عمرے کی قربانیاں ہیں، اور ذوالحجہ کے مہینے میں جو مہینہ ہے عید قربان، اس میں قربانیاں ہیں اللہ کے لیے. ذالک لتعلموا، یہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے. یہاں پر یہ جو گفتگو چل رہی تھی کہ لوگوں نے اپنی شریعتیں ایجاد کر لی تھیں، اپنی باتیں ایجاد کر لی تھی، اس کے مین وجہ کیا تھی؟ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بات اللہ نے نہیں بتائی ہے، چلو ہم اس کو بتا کے دین میں داخل کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں زمین کا جاننے والا، تمہارے مستقبل کو جاننے والا، تمہارے ماضی کو جاننے والا، وہ سب اللہ جانتا ہے. وما کان ربک نسیا، تمہارا رب کچھ بھی بھولتا نہیں ہے، اسے سب یاد رہتا ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ چیزیں حرام کی ہیں، اور کچھ چیزوں میں سکوت اختیار کیا ہے، چپ ہے، اللہ نے کچھ نہیں کہا ہے۔ فاقبلوا اللہ العافیہ، تو اللہ کی اس عافیت کو قبول کرو، زیادہ کرید کر دین کو مت نکالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہت بڑا مجرم ہے جس کے پوچھنے کی وجہ سے کوئی چیز اللہ نے فرض کر دی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک مرتبہ جب آپ حج کر رہے تھے، اس موقع پر آپ نے کہا اللہ نے تمہارے لیے حج فرض کیا ہے۔ ایک صحابی بیچارے سیدھے سادے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے، ان کو لگا کہ شاید نہیں سنا ہوگا اللہ کے رسول نے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ پھر آپ چپ رہے، پھر ان کی سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ کے رسول نہیں سن پا رہے ہیں، وہ قریب پہنچے اور کہا اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ آپ نے ان کو یوں دیکھا پھر خاموش رہے، تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی بات ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جب میں کسی چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کروں، سکوت اختیار کروں، مجھ سے کریت کر مت پوچھو۔ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال، تب پھر وہ چیزیں فرض ہو جاتی اور تب پھر تم کچھ نہ کر سکتے۔ لہذا اللہ نے جو ہمیں شریعت دی ہے یہ بہت حکمت کے تحت ہے، محکم ہے اس کی آیات، یہ شریعت بہت محکم ہے، اس میں اللہ کوئی بھولا نہیں ہے کہ وہ بھول گیا ہو اور آپ بیٹھے اور کہیں کہ یہ چیز تو اس میں بتائی نہیں گئی تو چلو ہم بناتے ہیں اس کو بیٹھ کر، اور بنانے کے بعد اس ٹکڑے کو اٹھا کر شریعت میں داخل کر دیتے۔ یہ غلط ہے، یہی بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، یاد رکھو کہ اللہ رب العزت بہت سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ بہت رحمان و رحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ لہذا وادعوہ خوفا وطمعا، اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو جہنم تیار کی ہے، سزائیں تیار کی ہیں، اگر انسان اس کو دیکھ لے تو اس کو لگے کہ ہم سوائے جہنم کے اور کہیں نہیں جائیں گے، سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ نے جو جنت تیار کی ہے اگر اس کو دیکھ لے، اس کو ایسا لگے گا اس کی رحمت، اللہ کی رحمت کو دیکھ کر کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان تو خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا خوف کھانا اور اللہ کی نعمتوں کی تلاش کرنا، جنت کو طلب کرنا، جنت کی تلاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بتائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہونا، اور ان کے علاوہ جو بھی بنائی ہوئی گڑھی ہوئی شریعت ہے اس کو پھینک دینا، جیسے گندی چیز نکال کر پھینک دی جاتی ویسے ہی پھینک دینا۔ ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ سبحان اللہ، سن لیا، ہمارے رسول کا کام تو صرف پہنچا دینا، عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے۔ عمل کرو گے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، عمل نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ رسول کا کام تو پہنچا دینا ہے، رسول نے تو اپنی بات کو پہنچا دیا، اور اللہ نے رسول کی بات کو محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ رسول نے اپنی بات پہنچا دی، رسول نے ہمیں دو باتیں پہنچائیں۔ پہلی بات جو اللہ کا کلام ہے جو اتر رہا ہے وہ پہنچایا، یعنی قرآن پاک۔ دوسرا وَأَنزَلْنَا الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے یہ قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے تم اس کی وضاحت کرو۔ جو آپ نے وضاحت کی، قرآن پاک کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کا بیان، یہ حدیث کہلایا۔ یہ قرآن ہو گیا، یہ حدیث ہو گئی، دونوں وحی ہو گئی، اللہ کی اتاری ہوئی ہو گئی، قرآن بھی اور وحی بھی، یہ حدیث بھی۔ اب قرآن اور حدیث یہی دونوں شریعت ہے۔ ہمارے رسول کا کام کیا ہے؟ تم تک پہنچا دینا۔ اللہ کا کام کیا ہے؟ اس کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ اللہ نے اس کی حفاظت کی قیامت تک کے لیے۔ اللہ کا قرآن محفوظ قرار دیا گیا، محفوظ ہو گیا، دنیاوی اسباب کے تحت محفوظ ہو گیا۔ پہلے حافظوں میں تھا، پھر پرچوں میں آیا، کاغذوں میں آیا، اور اب تو جو میموریز ہو گئی ہیں، ڈیجیٹل ہو گئی بہت ساری چیزیں، ان کے لحاظ سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی حدیثیں لوگوں نے یاد کی، لوگوں نے لکھی، لوگوں نے پہنچائی، لوگوں نے کاغذوں پر اتاری، لوگوں نے تنقیح کی، صحیح کو جھوٹ سے الگ کر دیا، صحیح حدیثیں الگ کر دی، ضعیف اور منکر روایتیں، موضوع روایتیں الگ کر دی۔ جو موضوع روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، ہمارا دین جھوٹ کی بنیاد پر نہیں،
جو ضعیف روایتیں وہ شک کی روایتیں ہیں، اس میں شک ہے سندوں میں، وہ اللہ کے رسول تک نہیں پہنچتی، اس میں شک ہے۔ ہمارا دین شک کے اوپر نہیں ہے، مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، ان کو بھی الگ کر دیا گیا۔ صحیح حدیثیں بچ گئیں اور قرآن پاک بچ گیا، اور یہ اللہ کی شریعت ہے اور یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اب ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم واضح کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو، اور جو تم دلوں کے اندر چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، آپ کہہ دیجئے کہ خراب، گندا، خبیث اور طیب، اچھا، پاکیزہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبك کثرت الخبیث، چاہے خبیث کی کثرت تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگتی ہو، تمہاری کانوں کو بھلا معلوم ہوتا ہو، تمہاری آنکھوں کو اچھا لگتا ہو، تمہارے دل دماغ کو اچھا لگتا ہو، لیکن اس اچھائی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر اولی الالباب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لب کہتے ہیں دماغ کو، مخ کو، ہمارے دماغ کے اندر جو نسیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو گودا ہوتا ہے، جو دماغ کا اصل ہوتا ہے، مغز جسے کہتے ہیں، لب اسے کہتے ہیں۔ اولی الالباب دماغ رکھنے والوں، عقل رکھنے والوں، یہاں پر مخاطب کیا گیا ہے۔ تم ذرا اپنی عقل کا استعمال کرو۔ دنیا کی چیزوں میں تمہاری عقلیں بہت چلتی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں تمہاری عقل بند ہو جاتی ہے۔ دنیا کے معاملے میں بڑی فکریں کرتے ہو، بڑی جستجو کرتے ہو، بڑی کوششیں کرتے ہو، اور دین کے معاملے میں تقلید، آنکھیں بند کر کے عمل کرنا، یہ کون سی بات ہے؟ آنکھیں کھول کر عمل کرو، آنکھیں کھول کر اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھو، آنکھوں کو کھولو، دماغ کو بیدار کرو، شعور کو جگاؤ، اور دیکھو یہ شریعت ہے یا نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کی لائی ہوئی چیز ہے اس پر عمل کرو، زندگی میں اتارو، اور باقی بدعتوں کو، خرافات کو زندگی سے کھرچ کر پھینک دو۔ بس اب اس کے آگے اور بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ہم یہاں پر یہ آیت نمبر 100 تک ہوئی ہے، یہ انشاءاللہ اس کے آگے کی باتیں پھر اگلی تفسیر میں بیان ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔